میرا نام سلطان احمد ہے، اور میری ایک چھوٹا سا جو سب سے آسان جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ صادق عین صاحب جو تھے وہ میرے چچا تھے، اور کیونکہ ہمارا جو تہذیبی پس منظر ہے اس میں بزرگ کا نام اس قدر بے تکلفی سے نہیں لیا جاتا، تو عام طور سے میں لکھنے میں بھی اور بولنے بھی جو ہم انہیں پکارتے تھے یا کہتے تھے چچا جان یعنی کہ، تو وہی میں استعمال کروں گا آگے جو گفتگو ہوگی۔ تو دیکھیں یہ ایک جو المیہ ہے ان کے ساتھ اور عرصے سے ہے، ان کا انتقال ہو گیا تھا 1987، گویا اب کوئی 36-37 سال ہو رہے ہیں، تو تقریباً اسی وقت سے اس کے فوراً ہی بعد سے جو ایک ان کے ساتھ رابطی ہونی شروع ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ان کی جو چیزیں تھیں، تصویریں بھی تھیں، اسکیچز بھی تھے، خطاطیاں بھی تھیں، ان کی نقلی اور جعلی تصویریں بننی شروع ہو گئیں، اور پھر وہ بکنی شروع ہو گئیں۔ تو میرے تو علم میں بہت بعد میں آئی یہ بات، تو بہرحال جو بھی ہوا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اتنی بڑھنی شروع ہو گئیں کہ ایک وقت پہ انور مقصود صاحب ہیں، معروف شخصیت ہیں، لاہور کے ایک بہت بڑے سینئر آرٹسٹ ہیں انور اعجاز انور صاحب، تو وہ دونوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جملہ ہمارا ہے، تو وہ ان کا یہ ہے کہ صادق عین نے زندگی کم اور مرنے کے بعد زیادہ کام کیا ہے، اور اس کا سلسلہ جاری ہی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے خفیہ طریقے سے کام ہوتا رہے تھوڑا سا، لیکن جب بالکل برملا ہونے لگے تو پھر وہ پھر مزید افسوسناک اور معاشرے کی بے حسی کی علامت دی جاتی ہے۔ تو جیسے نمائشیں ہوتی ہیں، چلے نمائش بھی ہوتی ہے، کچھ عرصہ ہوتی ہے، اٹھ کے چلی جاتی ہے، لیکن جب وہ کتابوں تک پہنچ جائیں تو یہ بہت ہی تشویشناک بات ہوتی ہے، اور پھر اس پہ کیونکہ پھر کوئی معاشرے کا، آرٹسٹ کمیونٹی کا، پریس کا کوئی رد عمل نہیں آتا، تو وہ اس سے پھر تھوڑی سی مایوسی سی ہونے لگتی ہے۔ تو آج ہم اسی حوالے سے ایک کتاب اور ایک تنظیم کے اوپر گفتگو کریں گے، تاکہ آپ دیکھا جا سکے کہ کون لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو آج ایک کتاب ہے جس کا نام ہے لیجنڈ اور صادق عین، نیچر اور رینیسانس اور کیلیگرافک آرٹ، خط صادق عین، یہ کتاب ہے۔ تو اور اس کے جو مصنف ہیں انہوں نے ایک امریکہ میں صادق عین فاؤنڈیشن نام کا ادارہ بنایا ہے، اور ان کا نام سلمان احمد ہے، تو یہ کتاب ان کی ہی تحریر کرتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے جو سورہ رحمان کی خطاطیاں شائع کی ہیں، تو وہ ساری کی ساری تمام کی 32 ہیں، وہ 32 کے 32 جو ہیں وہ جعلی اور نقلی ہیں۔ 32 اس وجہ سے ہیں کہ سورہ رحمان میں 31 آیتیں ہیں، تو 31 آیتیں اور ایک اس کا آپ سر ورق کہہ لیں، اس طرح وہ 32 پینلز ہو جاتے ہیں، تو وہ اس میں شامل ہیں۔ اور اسی سے آپ کو نکال کے بتاؤں گا کہ اس میں کیا انہوں نے خود ثبوت فراہم کیے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں اس کتاب میں ایک لکھا بھی ہے، کچھ لکھا ہوا ہے، تو وہ بالکل ابتدا میں وہ لکھتے ہیں یہاں پر کہ in addition to the countless pieces of calligraphies, special mention must be made of some of Sadiq Ain's major works, which are spread over Pakistan, India and Middle East. He inscribed 4 versions of complete sets of beautiful verses Surah Rahman. One version on leather-like material, another on canvas, one on transparent cellophane, and one on marble slabs. 2 of these versions of Surah Rahman on canvas and the leathery material consist of 31 panels each. One version inscribed on the cellophane material consists of 40 panels, and 4th version inscribed on marbles also consists of 40 panels. یعنی کہ اس کا لکھا یہ ہے انہوں نے کہ صادق عین صاحب نے یعنی کہ چچا نے ہمارے 4 دفعہ سورہ رحمان لکھی، اس کا انہوں نے وہ دی ہے تفصیل کہ 2 دفعہ جو ہے وہ 31 پینلز کے اوپر ہے، ایک لیدرلی لائک چمڑے کی شکل کا کوئی میٹیریل ہے، اور ایک کینوس ہے۔ تو یہاں میں یہیں سے وضاحت کرتا چلوں، وہ چمڑا ٹائپ کوئی میٹیریل نہیں ہے، بلکہ وہ ریگزین ہے۔ یہ ریگزین جو عام دکانوں میں ملتی ہے وہ ہے، کیونکہ میں نے بھی کچھ جستجو کی کہ اس کی حقیقت معلوم ہے، تو وہ ہے۔
اب یہاں سے جب شروع کرتے ہیں، اسی کو لے لیتے ہیں صرف ایک پیراگراف کو، تو وہ خود لکھ رہے ہیں کہ 4 دفعہ انہوں نے بنائی، جبکہ اس کتاب میں 4 دفعہ کی نہیں بلکہ 3 دفعہ 3 جو ہیں وہ شائع کی گئی، اور جو مس کر رہی ہے، جو نہیں ہے، وہ اصل والی ہے، اسی وجہ سے وہ چھاپی ہوئی ہے، کیونکہ اس کی نقل ہے تو اصل ہے، تو اس وجہ سے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اور اصل اور نقل کو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہیں کیا وہ۔ ہاں، اس کو جو میں دکھاؤں گا، دیکھیں یہ ایک جو نقل ہے وہ ہے، اس کے برخلاف جو اصل ہے وہ یہ ہے، جو میری پشت پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، پیچھے بھی نظر آ رہی ہے، میں نے ہمارے گھر کی سجاوٹ کا حصہ ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ میں بیان کروں گا۔ اچھا، یہ بنی تھی 1970 میں۔ اچھا، اس کا جو سر ورق ہے اس میں یہ ہے، جو کہ سر ورق یہ ہے اس کے، تو یہ دونوں سر ورق ایک ہی جیسے ہیں۔ تو اس میں جو بنانے کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، یہاں نیچے لکھی ہے، یہاں بھی لکھی ہے، وہ ہے 9 رجب اور 24 رجب 1390 کے درمیان کے 15 دن کے درمیان۔ تو اس میں ایک دیکھنے والے کو، پڑھنے والے کو ایک سوال ذہن میں ضرور اٹھے گا کہ جی انہی 15 دن میں صادقین جیسے تخلیقی صلاحیت کے آدمی کو بیک وقت 2 ہو بہو ایک جیسی خطاطی بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ایک ہی تاریخ ہے، تو یہ ایک سب سے بڑا سوال پیدا ہو جائے گا۔ اچھا، جہاں فرق آئے گا دونوں میں، آپ ان دونوں کو دیکھ رہے ہیں، اس میں انگریزی اور اردو کے ترجمے ہیں، اس میں ترجمے نہیں ہیں، اس میں یہاں پر دستخط ہیں، اس میں یہاں دستخط نہیں ہے۔ اور ویسے تو بہت سارے فرق میں آپ بتا سکتا ہوں، لیکن یہ 2 ہی جو میں آپ سے عرض کیا کہ یہ 2 ہی اس بات کے لیے کافی ہیں۔ یہ سب آگے اس طرح سے چلتے چلے گئے ہیں، یہ صفحات پہ صفحات اسی طرح چلے گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، اور میرے پیچھے لگی ہیں، صرف ان سے تقابل کرتے جائیں، آپ کی سمجھ میں آتا چلائے گا، اس طرح سے ہی چلتے چلے گئے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت اس سب کی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ کر رہے ہیں جنہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کا فرض یہ ہے کہ اگر یہ کام ہو رہا ہو تو اس کے تدارک کے لیے کوششیں کریں۔ تو آج کا میرا گفتگو یہیں ختم ہو گئی، اور اگر کوئی صاحب اس سے مزید کوئی مجھ سے معلومات کرنا چاہیں تو میرا ٹیلی فون نمبر ہے 0308 272 3397۔ اس پہ 7 دن 24 گھنٹے جب دل چاہے آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔